بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب نیمہ شعبان یہ اہل بیت علیہم السلام کی شب قدر ہے، اور آج کا دن اہل بیت علیہم السلام کی عید ہے، اور بالطبع مومنین کی بھی عید ہے۔ تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانیت میں کسی ذی روح کا اتنا زیادہ انتظار نہیں کیا گیا جتنا انتظار یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، کائنات کے مسیحا اور مشکل کشا، قطب عالم امکان، شجر طیبہ کا آخری ثمر، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، خاتم الائمہ، نسل کوثر کے فرد آخر امام زمانہ کا ہو رہا ہے۔ جس دن یوسف زہرا نے اپنے رخ جمال سے نقاب کو الٹ دیا، اس دن دنیا کی تمام ڈکشنریوں سے لفظ انتظار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مکتب اہل بیت اور دیگر مکاتب اسلامی، مکتب اہل تسنن، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، جتنے بھی فرق اسلامی ہیں، ان میں بنیادی فرق امام زمانہ سے متعلق 3 فرق ہے، جن میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے بس چند لمحے مزید زحمت دوں گا۔ باقی فرق اسلامی اور دیگر مسلمان، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان میں سے کوئی بھی امام زمانہ کا منکر نہیں ہے۔ حتیٰ اہل کتاب، نصارہ، یہود، مسیحی، عیسائی، تورات، انجیل، زبور، تحریف اور تغیر و تبدل کے باوجود سب متفق ہیں کہ ایک منجی، مشکل کشا، کائنات کے تمام انسانوں کا مسیحا ضرور آئے گا، اور قیامت خود منتظر ہے اس کی آمد کی۔ کسی کو اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف ایک ہے فرق اسلامی میں، باقی مسلمانوں میں اور مکتب اہل بیت میں، اور وہ یہ کہ دیگر مسلمان مہدی موعود کو مانتے ہیں، ہم مہدی موجود کو مانتے ہیں۔ ان کے مہدی کا وعدہ کیا گیا، ان کا عقیدہ یہ کہ پیغمبر نے ایک مہدی سے متعلق وعدہ کیا، لیکن ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے پھر وہی کریں گے جو ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کو عدل سے پر کر دیں گے۔ لیکن ہمارا مہدی نہ صرف یہ کہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، بلکہ ان کے وجود سے کائنات کا وجود باقی ہے۔ یہ کائنات باقی ہے، یہ چرند، یہ پرند، یہ فضا، یہ ہوائیں، یہ کہکشاں، یہ نظام شمسی، یہ زندگی کے آثار، یہ رزق، یہ اناج جو زمین سے اگ رہا ہے، یہ تمام تر نعمتیں، خود بشر اپنی ایک ایک سانس میں مدیون اور مقروض ہے یوسف فاطمہ امام زمانہ کا۔ کیونکہ امام زمانہ ہے اس لیے کائنات باقی ہے، اس لیے انسان موجود ہے، اس لیے سانسیں چل رہی ہیں، اس لیے رزق مل رہا ہے۔ لولا الحجہ لساقط الارض بأہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ رہے، زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے۔ الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، حجت خدا یہ واجب ہے کہ مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے
ساتھ ہو، مخلوق کے بعد ہو، کائنات میں زمانے کا ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی حجت خدا کے وجود سے خالی ممکن تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اہل تسنن میں سے بھی جو بڑی سطح کے اکابرین ہیں، جیسے خود محی الدین ابن عربی، انہوں نے اپنی مشہور ترین کتاب جو نابغہ روزگار ہے، تصوف میں، عرفان میں، فلسفے میں نصاب کی حیثیت رکھتی ہے، انہوں نے محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ امام زمانہ یہ ذریت رسول سے ہیں، ان کا تعلق اولاد فاطمہ سے ہے، ان کے پدر کا نام حسن عسکری ہے جو بیٹے ہیں محمد علی نقی کے۔ علی نقی بریکٹ میں لکھا بانون، اور علی نقی فرزند ہے محمد تقی کے، آگے بریکٹ میں لکھا بتا یعنی تقی تے کے ساتھ، اور وہ فرزند ہیں علی ابن موسیٰ رضا کے، وہ فرزند ہیں موسیٰ کاظم کے، وہ فرزند ہیں جعفر صادق کے، وہ فرزند ہیں محمد باقر کے، وہ فرزند علی زین العابدین کے، وہ فرزند حسین ابن علی کے، وہ فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اور یہ محی الدین ابن عربی پہاڑ سے وزنی نام ہے برادران اہل تسنن کیا، انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں یہ لکھا کہ خود مجھے اس عاصی اور گنہگار کو دمشق میں مسجد بنی امیہ کے باہر یوسف فاطمہ کے رخ جمال کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ اہل تسنن ہے، امام شعرانی نے اہل تسنن کی دنیا میں بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 958 ہجری میں امام زمانہ کی عمر مبارک 706 برس مکمل ہو چکی تھی۔ ان کا بھی اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، کم افراد ہیں جو آپ کی ولادت کے منکر ہیں، نہ آقا زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، پیدا ہو چکے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو طول عمر کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام زمانہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے 100 سال سے زندہ ہیں۔ تو شیطان سے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کیا ابلیس مر چکا ہے یا زندہ ہے؟ تو سب کہتے ہیں نا زندہ ہے، گمراہ کر رہے ہیں، ابلیس سے بچو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اور جب کہا جائے کہ بھئی ابلیس کیسے زندہ ہے، شیطان کیسے زندہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کو زندہ کر رکھا ہے۔ تو ہم تب کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو غیر اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ امام زمانہ بھی زندہ ہے تو اللہ کی قدرت کی وجہ سے زندہ ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اگر ابلیس نے مہلت مانگی ہے بشر کو گمراہ کرنے کے لیے تو پھر اللہ کے لطف و کرم کا تقاضا ہے کہ اگر گمراہ کرنے کے لیے موجود ہے تو ہادی کو بھی موجود ہونا چاہیے۔ آقا موجود ہیں ہمارے درمیان زندگی گزار رہے، تو پھر نظر کیوں نہیں آتے، دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ جناب عیسیٰ زندہ ہیں، جناب الیاس زندہ ہیں، جناب خضر زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ آسمانوں پر ہے۔ امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس لیے ہم امام زمانہ کو بقیت اللہ نہیں کہتے، اس لیے کہ باقی بھی افراد ہیں جو زندہ ہیں۔ امام زمانہ کا لقب بقیت اللہ الاعظم ہے، جو زندہ ہیں ان میں سے اللہ کی وہ بقیت اللہ جو اعظم، باقی سب سے بڑا، ان کے وجود سے ہم باقی ہیں۔ تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں کسی عربی تفسیر کی بات نہ کروں، بس چند جملے اور میرے بات پڑھنے والے بہترین ثنا خان موجود ہیں کہ طویل صف ہے، بس آخری کلمات عرض کروں، 2 سے 3 جملے اور عرض کروں گا۔ آقا دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں کسی عربی فارسی تفسیر کی بات نہ کروں، جو آپ کے شہر تلاگن میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلی مودودی، ان کی تفسیر تفہیم القرآن جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے، آخری جلد 6ٹھی جلد سورہ مبارکہ مسد کی تفسیر کے ضمن میں ابو الاعلی مودودی نے یہ جملہ لکھا، کہا کہ جب سورہ مسد کا نزول ہوا تو پھر
پیغمبر گرامی اسلام کے ایک صحابی ہے جس کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر جسے لوگ ابو بکر کہتے ہیں. یہ پیغمبر گرامی یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ ابو بکر. یہ پیغمبر کو بتا رہے کہ یا رسول اللہ ذرا احتیاط کیا کریں، اس لیے کہ ام جمیل آج کل آپ کو مسلسل تلاش کر رہی ہے. جب سے یہ سورہ نازل ہوا ہے تو وہ غصے میں، یہ ام جمیل ابو سفیان کی بہن ابو لہب کی بیوی، یہ پیغمبر کی ہمسایہ تھی. اس کا گھر پیغمبر کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا، دیوار وسط میں فاصلہ تھی، اور یہ اتنا کینہ تھا، بغض تھا، دشمنی تھی رسول اسلام کے لیے ام جمیل اور اس کی وجہ سے اس کے شوہر ابو لہب کے دل میں کہ یہ آدھی رات کو اٹھ کر جنگل چلے جاتے تھے، جھاڑیاں کاٹتے تھے، خاردار جھاڑیاں کاٹ کر اٹھا کر پیغمبر اسلام کے دروازے کے باہر پھیلا دیتے تھے تاکہ جب دروازہ کھلے پیغمبر گھر سے باہر نکلے آپ کے قدم ان کانٹوں میں الجھ جائیں، زخمی ہو جائیں، لہو لوہان ہو جائیں. گھر میں جھاڑو چلاتی تھی، سارا کوڑا جمع کرنے کے بعد پیغمبر کے گھر میں پھینک دیتی تھی، توہین کرتی تھی، جسارت کرتی تھی، گستاخیاں کرتی تھی. اس کی مذمت میں اللہ نے یہ سورہ اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب. نام لے کر پہ اللہ نے اس کی مذمت کی، ابو لہب کی، اس کی بیوی ام جمیل کی. جیسے یہ سورہ نازل ہوا یہ غصے میں پیغمبر کو برابر تلاش کرتی رہتی تھی. اور ایک دن ابو لعلی مودودی نے لکھا کہ ایک دن پیغمبر کا صحابی اہل تسنن کا پہلا خلیفہ ابو بکر ابن قحافہ پیغمبر کو بتا رہے کہ یا رسول اللہ اکیلے گھر سے نہ نکلا کریں، تنہا نہ نکلا کریں، کسی کے ساتھ آیا جایا کریں. پیغمبر نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ اس لیے کہ ام جمیل مسلسل آپ کو تلاش کر رہی ہے، کہیں آپ کی توہین نہ کرے، نقصان نہ پہنچا دے. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک سے دیکھا کہ سامنے سے ام جمیل آ رہی تھی. ایک مرتبہ ابو بکر نے پیغمبر گرامی اسلام سے کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے. پوچھا کون؟ کہا ام جمیل. فرمایا آ رہی ہے تو آنے دو، کہ نقصان پہنچائے گی. اس نے اپنے ہاتھ میں خنجر اٹھا رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں پتھر اٹھا رکھا ہے، بہت غصے میں آ رہی ہے. پیغمبر نے فرمایا ابو بکر وہ مجھے نقصان پہنچائے گی تب جب مجھے دیکھے گی. کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے گھروں میں موجود ہے، تلگن کی لائبریریوں میں موجود ہے. اٹھائیے تفہیم القرآن چھٹی جلد سورہ مسد کے ذیل میں لکھا. ابو لعلی مودودی نے پیغمبر نے فرمایا نقصان پہنچائے گی تب جب مجھے دیکھے گی. کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پاس کھڑے ہوں تو آپ کو نہ دیکھ سکے؟ کہ دیر کس بات کی، دیکھ لینا. اور ایسے ہی ہوا. چند لمحوں کے بعد جب ام جمیل پہنچی غصے سے چلاتی ہوئی ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب محمد جو کہتا میں اللہ کا نبی ہوں؟ اگر مجھے مل جائے تو یہ خنجر اس کے سینے میں اتار دوں، یہ پتھر اس کے سر پہ دے ماروں. کافی دیر توہین کرنے کے بعد، غصہ کرنے کے بعد جب پلٹی تو ابو بکر نے آگے بڑھ کے پیغمبر اسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر پہلے مرحلے میں اللہ کی حجت کی جان کو خطرہ ہو تو اللہ موجود ہوتے ہوئے اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے. تو اگر اللہ اپنے پہلے آخری نبی کو، پہلی معصوم کو لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل کر دے اس میں چاہے تعجب نہیں ہے، تو اگر اپنی آخری حجت کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے اس میں چاہے تعجب کیا ہے؟ آقا موجود ہیں ہمارے درمیان، زندگی گزار رہے ہیں، ہر سال سفر حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، ہماری عزاداریوں میں شریک ہیں، ہماری عبادات میں شریک ہیں، ہمارے آج کے بھی میزبان خود آقا ہیں، تشریف لاتے ہیں. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ایت اللہ موصل الحکیم مرجع علی قدر نجف اشرف میں عاشور کے جلوس کی قیادت کرتے تھے. علماء کی صف آگے آگے ہوتی تھی، پیچھے ماتمی ماتم کرتے تھے، سینہ زنی کرتے تھے، زنجیر زنی کرتے تھے. آگے آگے علماء، سب سے آگے آیت اللہ موصل حکیم مرجع علی قدر. یہ چل رہے ہوتے تھے لیکن ایک سال یہ ہوا کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ آیت اللہ موصل حکیم نے امامہ اتارا، اپنے کندھوں سے ابا اتاری اور جوانوں کے ماتمی حلقے کے بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا. بہت دیر تک سینہ زنی کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، روتے رہے، ماتم کرتے رہے.
آپ کے شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ پہلے ایک ہاتھ سے ماتم کر رہے تھے، جلوس کی قیادت کر رہے تھے، پھر کیا ہوا کہ امامہ اتارا، ابا اتاری اور جوانوں کے بیچ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کر دیا؟ تو فرمایا کہ جب یوسف زہرا میرا امام فرزند فاطمہ امام زمانہ کو دیکھا کہ وہ ان کے درمیان ماتم کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آقا موجود ہیں، پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ آقا غائب نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی ہے، وہ گناہ کی پٹی ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے کہا سعدی حجاب نیز تو آئینے پاک داشت، اے سعدی تمہارے اور تمہارے امام کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، صرف شرط ہے کہ تیرا آئینہ قلب پاک ہونا چاہیے، چونکہ تیرے آئینہ قلب پر زم لگ چکا ہے، اس لیے تجھے تیرے محبوب کی تصویر نظر نہیں آ رہی ہے۔ نہ دل کی طہارت شرط ہے، گناہوں سے دوری شرط ہے، رزق حلال شرط ہے، بصیرت اور معرفت شرط ہے۔ نہ عہد غیبت میں اگر کوئی معرفت رکھتا ہے تو ایسا ہے، امام صادق نے فرمایا کہ اگر کوئی عہد غیبت میں امام زمانہ کی معرفت رکھتا ہوا چلا جائے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے امام کے خیمے میں، امام کی گود میں، امام کے ہاتھوں پر شہادت حاصل کی، اس کی قربانی ہوئی، یہ درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ لیکن اگر کوئی امام کے عصر میں ہے، امام کی زندگی میں، امام کی سامنے موجودگی میں زندگی گزار رہا ہے لیکن معرفت نہیں رکھتا تو امام کی وجود سے یہ محروم ہے، اس کے فائدے سے۔ علم چاہیے، عقل چاہیے، معرفت چاہیے، بصیرت چاہیے، طہارت چاہیے، زہد چاہیے قرب امام زمانہ کے لیے۔ امام زمانہ کے ساتھ جب تک ہماری عقل اور روح متصل نہ ہو جائے تب تک ہم حیات معقول حاصل نہیں کر سکتے۔ انسان زندہ ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو امام زمانہ کے قرب میں عطا ہو جائے، قرب میں میسر آ جائے۔ آخری جملہ عرض کا تو مبادہ ایسے نہ ہو جیسے کوفیوں نے حسین کو بلایا تھا، یہ دعا رسمن نہ پڑا کرے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، اے آ جائیے فرزند فاطمہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوفیوں نے بھی ہزاروں خط لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا۔ سب سے پہلے کس کے گھر میں جمع ہوئے تھے کوفی؟ سب سے پہلا خط کس نے لکھا تھا؟ سلیمان ابن سرد خزائی نے لکھا تھا، جس کا نام یسار تھا، پیغمبر نے بدل کر اس کا نام سلیمان رکھا۔ یہ سلیمان ابن سرد خزائی جو پیغمبر اکرام اسلام کا صحابی بھی تھا، پیغمبر کی رحلت کے وقت جب بعد میں پھر 25 سال گزر گئے اور 36 ہجری میں جب خلافت مولا متقیان کے پاس آئی اور آپ کی خلافت اور حکومت کا آغاز ہوا اور مولا علی نے جو پہلی جنگ لڑی اپنے عہد خلافت میں، جنگ جمل ام المومنین عائشہ کے خلاف، اس جنگ میں سلیمان ابن سرد خزائی جس نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی لیکن ساتھ نہیں دیا، شک میں پڑ گیا اس لیے کہ بصیرت کی کمی تھی، کس کا ساتھ دے، کس کا ساتھ دے؟ ایک طرف ام المومنین ہے، دوسری طرف امیر المومنین ہے، جبکہ پیغمبر کی زبان سے سلیمان ابن سرد خزائی سن چکے تھے کہ الحق ما علی و علی ما الحق، جبکہ پیغمبر نے ابو ذر سے فرمایا تھا اے ابو ذر اگر ساری دنیا ایک طرف چل رہی اور اکیلا علی دوسری طرف چل رہے ہو تو تم ساری دنیا کو چھوڑ کر علی کے پیچھے چلنا شروع کر دینا، اس لیے کہ حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوں گے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش نہیں تھی۔ صحابی و رسول ہے سلمان ابن سرد خزائی، پیغمبر کے ساتھ زندگی گزاری، علی کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن جنگ جمل میں علی کا ساتھ نہیں دیا، پھر معافی مانگی، بعد میں جنگ صفین میں مولا کا ساتھ دیا۔ مالک اشتر نخعی آپ کے قلب لشکر کے سردار تھے اور میمنہ کے سردار لشکر کا سردار یہی سلیمان ابن سرد خزائی تھے۔ صفین علی کے ساتھ لڑی، نہروان علی کے ساتھ لڑی، اور 40 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب شہید ہوئے اور آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، 7 مہینے 25 دن عہد خلافت امام حسن مجتبیٰ کا، اور جیسے ہی صحابات کے مقام پر امیر شام کے ساتھ صلح ہوئی، ساتھ چھوڑ کے مدینے آ گیا، ناراض ہو گیا امام حسن سے۔ سلیمان ابن سرد خزائی ناراض ہو کر صحابات سے مدینہ آیا، پھر مدینے بھی نہیں رہا اور 9 سال مسلسل کوفہ میں گزارے،
اور پھر جب امام حسن کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی، امام حسین کو تعزیت کا خط لکھا، مجھے بڑا افسوس ہے خود آیا بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر 60 ہجری میں امیر شام کی موت کے بعد پھر خط لکھا اور پھر سب کو دعوت دی اور سب اس کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ لیکن جب امام حسین کربلا کی طرف آنا شروع ہوئے، کوفہ کی طرف، یہی سلیمان ابن سورۃ خزائی تھے، شک میں پڑ گئے، ساتھ نہیں دیا۔ حسین بلاتے رہے اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھروں میں رہے۔ پھر حسین 61 ہجری میں شہید ہو گئے اور 4 سال گزرنے کے بعد 65 ہجری میں 93 برس کی عمر میں سلیمان ابن سورۃ خزائی نے 4000 افراد کو جمع کیا اور یہ توابین کا گروہ گئے، مختار کا بھی ساتھ نہیں دیا، اور توابین کا یہ 4000 کا گروہ شام سے پہلے عین الوردہ کے مقام پر یزید بن حسین بن نمیر سے ٹکرایا اور اکثر افراد قتل ہو گئے، جن میں سے خود سلیمان بھی شہید ہوئے، اور ان کا کٹا ہوا سر شام بھیج دیا گیا 93 برس کی عمر میں۔ لیکن سلیمان ابن سورۃ خزائی اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کہاں ہے؟ وہ ابن یزید الریاحی کی شہادت کہاں ہے؟ شہداء کربلا کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، نہ وہ مرحلہ، اسی لمحے ڈیسیژن لیا جاتا ہے، اسی لمحے فیصلہ دیا جاتا ہے، اسی لمحے ارادہ کیا جاتا ہے، وہ بصیرت سے ممکن ہے۔ امام زمانہ کے ساتھ عارفانہ وابستگی یہ اہم ہے۔ جشن بھی منائیے، قصیدے بھی سنیں، لیکن اپنے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، طاہر کر دے، طیب کر دے، تاکہ ہمیں قرب امام زمانہ حاصل ہو جائے، چونکہ امام زمانہ مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ اگر قرب چاہیے، طہارت قلب شرط ہے، پھر بصیرت شرط ہے۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو تزکیہ نفس کی، تہذیب نفس کی، تطہیر قلب کی اور طہارت روح اور پھر بصیرت و علم و معرفت عطا فرمائے کہ ہم بصیرت کے ساتھ اس زمانے کے حسین کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں، آپ کی نصرت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔